کیا قرآن مجید ہمارے لیے کافی نہیں؟ پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ جواب سماعت فرمائیے۔ بے شک قرآن مجید میں ہر چیز کا علم موجود ہے، کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہم وہ آنکھ نہیں رکھتے کہ علوم اور مسائل کو اپنے تئیں سمجھ سکیں اور زیر عمل لا سکیں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ کتنے وقت کی نماز پڑھیں؟ کیسے پڑھیں؟ طریقہ کیا ہوگا؟ یقیناً اس کے لیے حدیث کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر نماز کا طریقہ بیان نہیں ہوا۔ اسی طرح دوسری مثال، عید کی نماز کب پڑھیں، کیسے پڑھیں، کس طریقے سے پڑھیں، سال میں کتنی مرتبہ پڑھیں، یہ سب بھی حدیث پاک میں ہمیں ملے گا، اس لیے حدیث شریف کی ضرورت ہمیں پڑے گی۔ تیسری مثال قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ مولا کب زکوٰۃ فرض ہوگی، کتنی فرض ہے، کس پر فرض ہے اور کس کو دینی ہے، کسے نہیں دینی، یقیناً اس سب چیزوں کے لیے حدیث کی ضرورت ہمیں پڑے گی۔ چوتھی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں حج کی فرضیت کا بیان ہوا، چنانچہ سورہ حج آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان عام کر دے۔ حج کب فرض ہوگا، سال میں کتنی مرتبہ فرض ہے، حج کا کیا طریقہ ہے، حج کے ارکان کتنے؟ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا واضح بیان نہیں، حدیث کی ضرورت ہمیں یہاں بھی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمرے کا حکم دیا، کیسے عمرہ کریں اور عمرے کا طریقہ کیا ہے، کب جو ہے عمرے سے انسان فارغ ہوتا ہے۔ یقیناً ان تمام چیزوں کے لیے حدیث شریف کی ضرورت ہمیں پڑے گی۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم کے ارشادات تو موجود ہیں، لیکن اس کا تفصیلی بیان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔